السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کچھ طبیعت ناساز تھی تو اس لیے کچھ دنوں کی چھٹی ہو گئی۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میری طرف سے دعوت ہے۔ آج بدھ ہے، رمضان المبارک کی 13 مارچ اور پھاگن کی 31 تاریخ۔ اخبار کی ترقی و ترویج اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ٹوڈیز نیوز ود رانا عمران کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی موٹی موٹی خبریں۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ آئی ایم ایف کے ساتھ کل سے مذاکرات، نئے معاہدے اور جاری پروگرام کے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی قسط پر بات چیت ہوئے گی۔ پاکستانی اقتصادی ٹیم سے مذاکرات 14 سے 18 مارچ تک جاری رہیں گے۔ آئی ایم ایف مشن وزارت خزانہ، وزارت توانائی، ایف بی آر حکام سے بات چیت کرے گا۔ ایس آئی ایف سی کی نظر صوبوں میں خرچ 1000 ارب روپے پر۔ بے نظیر انکم پروگرام صوبوں کو منتقل اور اعلیٰ تعلیم کے لیے وفاق سے فنڈنگ بند کرنے کی تیاریاں۔ عمران سمیت تمام قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 8 رکنی قانونی اصلاحات کمیٹی بنا دی۔ معاشی چیلنجز، صدر زرداری وفاقی وزراء محسن نقوی علیم خان کا تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ۔ اچھا فیصلہ ہے جی۔ وزیر اعظم کی آئی ٹی برآمدات میں اضافے کے لیے واضح روڈ میپ بنانے کی ہدایت۔ حکومت اور صدر جعلی مینڈیٹ فارم 47 کی پیداوار، ولید اقبال کہہ رہے ہیں۔ گردشی قرضے کے پائیدار حل کے لیے تجاویز پر کام شروع کر دیا، مصدق ملک کہہ رہے ہیں نون لیگ کے۔ خیبر پختونخوا وفاقی حکومت میں پہلا تنازع، وزیر اعلیٰ کا چیف جسٹس کی خدمات وفاق کو واپس کرنے کے لیے خاطر سال۔ کے پی حکومت کا وفاق کے ذمے پن بجلی منافع پر 1510 ارب روپے واجبات ادائیگی کے لیے عدالت جانے کا اعلان۔ 9 رکنی سندھ کابینہ نے خلف اٹھا لیا، وزراء اور مشیران کو قلمدان بھی تفویض۔ پارٹیشن کے بجائے ہمیں فخر ذاتی سے کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، چیف جسٹس کہہ رہے ہیں۔ اثاثے چھپانے کا الزام، علی مین گنڈا پور کے نااہلی کی درخواست الیکشن کمیشن میں سماعت کے لیے منظور۔ صوبے کی گورنرشپ علامتی یا رسمی، پنجاب اور خیبر پختونخوا غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئے۔ نواز شریف کے صاحبزادے حسن اور حسین نواز لاہور پہنچ گئے جی۔ وفاقی کابینہ کی تشکیل کے بعد بھی متعدد اہم وزارتیں اور ڈویژنز وفاقی وزراء سے محروم۔ یہ اچھی بات ہے، یہ کم سے کم چھوٹی سی چھوٹی کابینہ رکھے، اخراجات بھی کم ہو گئے اور ایڈا کوئی کم نہیں گا۔ یہ شہباز شریف صاحب میرا خیال 20 وزارتیں اکیلے کام کر سکتے ہیں، جو میرا اپنا ذاتی تجربہ۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھیں وزارتیں، اور جو جتنا چیز وزارتیں جیسے انہوں نے کیا ہے وہ دیں، سب کو مل جل کر کام کریں، یہ سب سے بہتر ہے۔ باتیں نہیں کام کرنا ہے، آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ناگزیر، رواں ہفتے مذاکرات شروع، وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا ماڈل ٹاؤن بازار جوہر ٹاؤن کا اچانک دورہ۔ لاہور میں 21 منزلہ ٹاور، آئی ٹی ایجوکیشن فلم سٹیز بنائیں گے، مریم نواز کہہ رہی ہیں۔ وفاقی بیوروکریسی میں اہم تقرر تبادلہ، چیف جسٹس سندھ تبدیل۔ کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ آرڈر کی تشکیل کے لیے سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال۔ آگے بڑھتے ہیں جی بیک پیج پہ۔ اقساق ڈار وزیر خزانہ ہوتے تو آئی ایم ایف معاہدہ نہ کرتا، مفتہ اسماعیل کہہ رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ، سینیٹر شبلی فراز کی راہداری ضمانت منظور۔ غزہ میں بارود کی بارش سے بچ جانے والے فاقوں سے مرے ہیں، شہزاد الاقصی فرما رہے ہیں جماعت اسلامی کے۔ شہباز شریف کی کابینہ بری نہیں لیکن انقلابی بھی نہیں، تجزیہ کار کہہ رہے ہیں جی۔ زموت کی کان کی لیز منسوخ کرنے کے خلاف حکم امتناع حکام سے جواب طلب۔ فش ٹریڈنگ میں ترقی کے لیے محکمہ فشریز کو نئے ٹاسک دے دیے، مریم اورنگ زیب کہہ رہی ہیں۔ حکومت صحافیوں کے تمام مسائل ترجیحی بناتے پر حل کرے گی، اس میں بخاری کہہ رہی ہے نون لیگ کی۔ اوورسیز پاکستانی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، سالہ کو سائن کہہ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر سمندر پار پاکستان نیز و انسانی ترقی، ان کا تعلق کاف لیگ سے ہے جی۔ ہبا چودھری کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی گئی جی۔ بہت سارے چیلنجز ہیں، ریاست اور عوام کی مرضی کے مطابق چلے گا، محسن نقوی کہہ رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کرائی جائے، عمر ایوب کہہ رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کے عدالت پیش نہ ہونے پر ضمانتیں واپس لے لیں گے، پشاور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے۔ سپورٹس میں جی ہاکی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، سمیع اللہ کہہ رہے ہیں، سابق اولمپئن۔ آگے بڑھتے ہیں جی اندر والے پیج کی طرف۔
کھوکھلی تفتیش انصاف کی راہ میں بڑی رکاوٹ، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے۔ غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینی شہریوں پر اسرائیلی حملہ، 9 شہید۔ سکھرا گردونا میں بارش و طوفانی ہوائیں، سردی میں اضافہ۔ عراق کی اسلامی مزاحمت کا تل ابیب میں بن گوربن ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ۔ پارلیمنٹری شورش پسند جماعت کسی نئے ہنگامے کو اپنا شعار بنائے گی۔ برطانوی وزیر اعظم کا مسلمانوں کے لیے 117 ملین پاؤنڈ کے سیکورٹی فنڈ کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہٹلر، پیوٹن اور کم جونگ کو سراہا، سابق چیف آف سٹاف کا دعویٰ۔ اسرائیل کو کئی برس تک حماس کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، امریکن انٹیلیجنس کہہ رہی ہے۔ بھارت متعدد شہریت ترمیمی ایکٹ نافذ کے خلاف اسلام میں احتجاجی مظاہرے۔ نون لیگ کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، سینٹ کے ضمنی الیکشن سے متعلق امور پر غور۔ بس یہ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔